کیا تو جانتا ہے کرار کا مطلب کیا ہے؟ علی کے مقامات میں سے ایک بلند مقام ہے یہ۔ آج کی ناپائیدار زندگی میں قوموں کی بقا صرف اور صرف علی کی کراری سے ہی ممکن ہے، یہ کہنا تھا علامہ اقبال کا، اور اس کو کوٹ کر رہے تھے شہید رہبر اعلیٰ امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو استقامت کا سبق دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی استقامت اور جنگی حکمت عملی کام کرنا شروع کر گئی ہے۔ شروع میں اس نے کیا کیا کہ جو سارے کے سارے جو عرب ممالک میں اس کی امریکہ کی بیسز ہیں اس کے اوپر اٹیک شروع کیے، ان ممالک کے اوپر انہیں حملے شروع کر دیے ایران نے، اور وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے اس کو اس کے اندر اس نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے، اور جیسے ہی اس کو انگیج کیا ہے اس کے بعد وہ دوسرے فیز کے اوپر چلے گئے۔ دوسرے فیز پہ جیسے ہی چلے گئے اس نے ایران نے اپنے جو سستے میزائل تھے، جو پرانا اس کا ذخیرہ تھا، وہ اس نے داغنا شروع کر دیے ہیں، اور جیسے ہی وہ داغنا شروع کر دیے ہیں، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اگر $50 یا $100 کا ایک جناب یہاں سے ڈرون یا ایک میزائل داغا جا رہا ہے، تو اس کو گرانے کے لیے 10 ملین کا 20 ملین کا ایک میزائل اس کو گرانے کے لیے داغا جاتا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے۔ اور اس کے بعد تیسرا فیز آیا ہے۔ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے، آج تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، آج وہ حملے کیے جا رہے ہیں جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہمیں بھی یہ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی، ہم نے پراپر اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ بھائی یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، ایران کو اتنے بڑے حملے کیسے اس نے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، نمبر 1 جو ہے نا، نیتن یاہو کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی خیبر شکن میزائل کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، اور یہ ہائپر سونک میزائل ہے جو آواز کی سپیڈ سے 8 گنا تیز اس کی سپیڈ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی سیکیورٹی کا کوئی اجلاس جاری تھا، اور اس کا جو آرمی چیف ہے ازمیر، وہ بھی اس میں موجود بیٹھا ہوا تھا، اور جو امریکی کچھ عہدیدار بھی تھے۔ یہ غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے، کوئی کمنٹ سامنے نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے نیتن یاہو کے متعلق بڑی ایک بہت زیادہ خبریں پھیل رہی ہیں، اسی وجہ سے نیتن یاہو کی زندگی کے متعلق بہت بڑی خبریں پھیل رہی ہیں۔ مغربی میڈیا بھی اس خبر کو ایسے کور کر رہا ہے جیسے ہم آپ کے سامنے یہ خبر کور کر رہے ہیں کہ ان کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایران کے حملوں کے بعد دبئی، وہ جو ایک سیاحتی ہب جس کو سمجھا جاتا تھا، سیاحتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اس کے جو خاص کر وہ جو شیخ زید اس کا جو ایونیو ہے، جو بڑی سڑک ہے، وہ بالکل پورا کا پورا دبئی سنسان بیابان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سارے کے سارے جو وہاں پہ ٹورسٹ تھے، جتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ دبئی کی جو اوورآل جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ سیاحت پہ چل رہی ہوتی ہے، باہر کے لوگ وہاں پر گئے ہوتے ہیں، مقامی لوگ تو بہت کم ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں براستہ روڈ انہیں سعودی عرب کے ذریعے باہر نکلنا انہیں شروع کر دیا ہے، اور دبئی کے اور ابوظہبی کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں اس کے اوپر تو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر ڈرون اٹیک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میزائل اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر طرف جناب سائرن وہاں پر بج رہے ہیں، اور ایک پکچر بھی سامنے آئی ہے، اس میں بالکل بیابان نظر آ رہا ہے پورا کا پورا دبئی، اس کا بلکہ مین جو ایونیو ہے، مین جو روڈ ہے۔ اچھا، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک نیوکلیئر اٹیک ریئیکٹر کے اوپر ایران نے میزائل داغا ہے، اور وہاں سے تابکاری کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی نکلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، بڑے ہی خوفناک مناظر تھے، اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے، اس خبر کو، اور یہ اس خبر میں کافی حد تک 90 سے 95% اس میں طاقت پائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایرانی جو ملٹری ڈرونز ہیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہم خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، سعودی عرب کی جو آرامکو آئل ریفائنری ہے، دنیا کی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، اور اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے کافی سارے جو آئل ڈپو تھے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہر طرف اس کے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ویریفائڈ خبر ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کی ایسے ہی تصدیق کی ہے جیسے ہم خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑے پر ایران نے ایک بڑا ایک سوارم اٹیک کیا۔ سوارم اٹیک یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ڈرون ہیں اتنے زیادہ گچھے کی صورت میں ایک دم سے اٹیک کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو گرائیں، کیونکہ وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایون کہ بحری بیڑے کا بھی اگر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ اتنے چھوٹے میزائل کو ایک دم سے نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ایک دن پہلے بھی 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے، 3 کو ڈیفیوز کر دیا گیا تھا، ان کو گرا دیا گیا تھا، لیکن ایک بحری بیڑے کو ڈائریکٹ جا کے لگا ہے۔ یہ خبر ہم نے ٹی وی کے اوپر بھی ایز اٹ از کور کی ہے، اور اس کی فوٹیجز بھی سامنے آ چکی ہیں۔
اور ایران کے جو میزائل ہیں اس نے اسرائیل میں تو قہر ڈھا دیا ہے اور اتنا تباہی کی وہاں پر داستانیں نظر آ رہی ہیں. بندہ کہتا ہے کہ یہ تو انہی کی اپنی پالیسیز ان کے گلے پڑ چکی ہیں جو غزہ میں انہوں نے اپنائی ہیں. جو اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی جو لیبنان میں اور یمن میں یہ لوگ جو دوسرے ممالک کے اوپر اپنا رہے تھے آج بالکل انہی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریاض میں آج سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے، اب سے جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے، ایک ہے حیات ریجنسی، ایک ہوٹل ہے، اس کو جناب نشانہ بنایا گیا ہے. ہر طرف دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے. اور وہاں پر جو امریکن جو انٹیلیجنس کے وہاں پر افراد وہاں پر مقیم تھے اور وہیں سے ہی آپریشنز کو چلا رہے تھے، لیکن وہ خبر لیک ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہے. بڑے ہی خوفناک منظر ہے. اس خبر کو لے کر کافی زیادہ سعودی جو حکام ہیں اس میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بلوم برگ نے ایک خبر سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ قطر میں مائع قدرتی گیس LNG کی پیداوار رکنے کے باعث یورپ میں گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ابنائے ہرمز کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر کتنے جہاز گزر رہے تھے، بلکہ 3 آئل ٹینکر کے اوپر اٹیک بھی کیا گیا ہے ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی جانب سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں پاکستان کے اندر بھی بڑھنے کا خدشہ پیدا کیا جا رہا ہے اور بلکہ بڑھ بھی چکی ہیں، پچھلی رات بھی اضافہ ہوا ہے. اچھا، سعودی جو تجزیہ کار ایک ہیں سلیمان، انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے امریکن جو اس کے، بلکہ یہ تو اس کے جو اپنے ماسٹر کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیں جناب سلیمان العقیلی. یہ الجزیرہ چینل پر انہوں نے بڑا معصومانہ بلکہ انہوں نے شکوہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اپنے دفاعی نظام اسرائیل کے تحفظ کے لیے مرکوز کر دیے ہیں، جبکہ ہم خلیجی ممالک جو اس کے فوجی اڈوں کے میزبان ہیں ہمیں ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. یہ انہوں نے ایک بڑا ان کا بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایرانی امریکن امبیسی ہے کویت میں، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت بڑا اٹیک کیا گیا ہے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہے جو وہاں پر ڈپلومیٹس ہیں، جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں، سفارتکار ہیں، ان کے بھی قتل ہونے کی، ان کے بھی مرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ کویت کی ایک نیوز ایجنسی ہے، وہ یہ خبر سامنے رکھ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب والا دبئی کو، جس کو پوری دنیا سلام پیش کرتی تھی، وہاں پر چھٹیاں منانے جاتی تھی، سیاحت کے لیے جاتی تھی اور دبئی کو بزنس ہب بھی اس کو کہا جا رہا تھا، لیکن آج دبئی جو ہے نا بڑی ایک افسوسناک صورتحال سے گزر رہا ہے اور امریکی اڈے دے کر آج بدنامی اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے دبئی. ایسا لگ رہا ہے کہ دبئی کے جو حکمران ہیں یا متحدہ عرب امارات یا عرب ممالک کے جو حکمران ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اپنی حکمت عملی تبدیل کریں گے. اور یہ ہے کہ امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں یا تو امریکہ سے کہیں گے اس کو ریلوکیٹ کریں، واپس لے جائیں، یا پھر ہماری اوورال جو ہمارے ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیں. کیونکہ جب حملہ ہوا ہے تو امریکہ نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہاں شفٹ کر دیے ہیں اور وہ شفٹنگ کے بھی مناظر نظر آئے تھے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. اچھا، اب سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے ایک اور بڑا ہی افسوسناک تو نہیں، بڑا ہی ایک اچھا واقعہ رونما ہوا ہے، چلے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. 3 F-15 طیارے فائٹر جیٹس امریکہ کے کویت کے اندر مار گرائے گئے. اب وہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ایرانی حکام کے جو یہاں سے جو میزائل داغے گئے تھے ان کو گرانے کے لیے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو وہاں سے راکٹ لانچ کیے گئے، انہوں نے غلطی سے وہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو جناب گرا دیا ہے. اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہیں 3 فائٹر جیٹس کی، یہ جو CNN اس خبر کو کور بھی کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو پائلٹس ہیں سارے کے سارے محفوظ ہیں، لیکن فائٹر جیٹس تباہ ہو چکے ہیں. اور ان نے بھی اسی طریقے سے کویت کی جانب سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو غلط استعمال کیے جانے پر غلطی سے تو اس خبر کو ایز اٹ از انہوں نے کور کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا جو ایرانی قیادت ہے ان کے بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا بیان سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے. یہ علی لاریجانی صاحب کا بیان سامنے آیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک امریکہ کا کتنا نقصان کیا ہے، اس کو صرف ایک بیان کے ذریعے ہم آپ کو اس میں سمو دیتے ہیں. اس میں جو علی لاریجانی ہے ان کا دوسرا بیان ایک سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران بالکل امریکہ کے برعکس اپنے آپ کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کر چکا ہے. اچھا، ایک اور بیان بھی سامنے آ چکا ہے. اس میں وہ جو بیان ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے، ایرانی آرمی چیف ہے، انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی بیٹے پیچھے نہیں ہٹے
طاقت سے جواب دیتے رہیں گے اور طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. یہ ایرانی جو آرمی چیف ہیں جنرل حاتمی، یہ ان کا بیان ابھی سامنے آیا ہے تھوڑی دیر پہلے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران نے اب تک تقریباً 15 ممالک پر ایٹ اے ٹائم انگیج کیا ہوا ہے. یہ اور انتہائی افسوسناک خبر ایک سامنے آئی ہے. رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ خامنئی کی زوجہ محترمہ بھی وفات پا چکی ہیں. وہ بھی اسرائیلی اور امریکی حملوں کا نشانہ بنی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ تہران میں ایک بل بورڈ کے اوپر بہت بڑا ایک جملہ لکھا گیا. انہوں نے کہا کہ اے لوگو، خامنئی کا خدا زندہ ہے. تہران میں بل بورڈ کے اوپر الفاظ، اے لوگو خامنئی کا خدا ابھی زندہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.